رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور میرے حالات ہی یارو میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات ہی یارو میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور آسے کلام شیئر کرتا ہوں حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مکتے شاگرد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مکتب پاکستان کے عظیم نبی ناصر الطاہر واسد الجی صاحب تشریف لائے ہم خود ایک کتاب میں شامل کیا حکم کرتے ہیں تو ملتے
تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب زی ٹریک کے سی او جناب محمد حافظ وسیم عباس صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی تالیوں میں حافظ وسیم عباس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ میں جتنے بھی دوست تشریف لے کر آئے ہیں تمام کا سب سے پہلے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے بھی دوست تشریف لائے، بالخصوص میرے استاد محترم جناب ملک ڈاکٹر طاہر عباس کھچی صاحب، آپ تشریف لے کے آئے۔ آپ کے ساتھ میرے استاد محترم جناب محترم محمد امتیاز تنگ صاحب، جناب محترم محمد باجد سرگانہ صاحب، جناب محترم بھائی عامر رسول صاحب، جناب محترم محمد فیصل بھٹی صاحب، بھائی زاہد بھائی، فرحاب بھائی اور دیگر جتنے بھی ماشاءاللہ، میاں صاحب، میاں عمران صاحب اور شاہد بھائی اور جتنے بھی دوست، میں اگر سب کے نام لینا چاہوں گا تو وہ ٹائم بھی درکار ہے اس کے لیے۔ بالخصوص میرے والد محترم منظور حسین صاحب، آپ تشریف لے کے آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف لے کر آئے میرے چھوٹے سے کہنے پہ۔ جناب محترم میاں محمد ندیم صاحب، آپ کے ساتھ بھی میرا ایک درینہ تعلق ہے۔ میاں صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی مہمان تشریف لائے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی یہ سرمنی ہماری جو یہ فرسٹ اینیورسری ہے، اس کو سجانے کا ایک مقصد تھا، ایک موٹو تھا کہ ہمارے جتنے بھی ٹریکٹر فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں۔ ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں آپس میں شیئر کرنی چاہیے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں میں کچھ چیزیں پس پردہ رکھنا چاہوں گا، میں بعد میں وہ سارے دوستوں سے ڈسکس کروں گا۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میری اس خوشی میں میرے ساتھ شامل ہوئے۔ آج ہماری کمپنی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ 1 سال میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے بہت بزنس لیا، مارکیٹ میں لوگوں کا محبت لی، مارکیٹ میں لوگوں سے جو ہے ہم نے بہت ساری دعائیں لی، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہمارا جو کام ہے، ہماری جو فیلڈ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم اچھے سے اچھی سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں، اچھے سے اچھی ڈیوائس پرووائڈ کر سکیں۔ بھائی عامر رسول صاحب نے ہمارے ساتھ محبت فرمائی، آپ تشریف لے کر آئے، اور جتنے بھی دوست آئے سب کی محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم فرمائے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، بیسیکلی میں نے اسی لیے سب سے پہلے ٹائم لیا کہ میں جتنے بھی دوست آئے ہیں سب کا شکریہ ادا کر سکوں کہ آپ نے محبت کی اور آپ لوگ تشریف لے کے آئے۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں واجد صاحب کو کہ جو آنر ہے لائیو ٹریک کمپنی کے، کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی تالیوں میں واجد صاحب۔ السلام علیکم۔ خدا کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ ساری تعریفیں خدائے مہربان رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور دنیا کا سارا نظام جس کے قبضہ قدرت ہے، اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور
ہدایت کے مینار، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہدایت کے مینار ہیں اور لوگوں کے لیے باعث رحمت۔ خدا کی حمد کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو زی ٹریک ہے اس کی بنیاد ہم نے اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے۔ یہاں پہ میں کافی سارے دوستوں کو جانتا ہوں، میری آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہیں۔ بعض لوگ مجھے جانتے ہوں گے لیکن میرے نام سے شناسائی ہوگی، میرے ان کے نام سے شناسائی ہوگی، لیکن شاید ہماری ملاقات سے پہلے۔ یہ میرے دیکھنے میں ٹریکر فیلڈ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کمپنی نے اینول اینیورسری کا ارینج کیا، اور پھر اس میں دوسری بات، اس میں زیادہ تر وہی دوست ہیں جو ٹریکر فیلڈ سے ریلیونٹ لوگ ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ حافظ صاحب کی کامیابی کیسے ممکن ہوئی اور انہوں نے ایک سال میں کامیابی میں کیسے سمجھ۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے جس کمپنی کا افتتاح میرے ہاتھوں سے ہوا، وہ آج اتنے آگے چلی گئی ہے کہ اس کو بہت زیادہ کامیابی بھی مل رہی ہے، لوگ بھی ساتھ جڑ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہوں تو کسی کی مدد نہیں کرتے، جبکہ ہم خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں رزق کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ حافظ صاحب کی کامیابی کے پیچھے کسی ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہاں پہ زاہد بھائی بیٹھے ہیں، وہ چکا چوند کے زیادہ شوقین نہیں ہیں، زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ مینلی انہوں نے زیادہ سپورٹ کیا ہے، میں تو ویسے مجھے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ سامنے آئے کروں، خود بیک ورڈ پہ رہتے، لیکن اصل یہ زاہد بھائی یہاں پہ اور دوست بھی بیٹھے ہیں جن کا میں شاید نام نہ لے سکوں، ان کو بھی انہوں نے پروموٹ کیا کہ یار آپ ایسے کام کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ آج اگر حافظ صاحب کامیاب ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی نسلوں تک جو رزق جائے گا اس کی نیکی میں زاہد صاحب کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم لوگ سب لوگ جس کام میں گھسے ہوئے ہیں، اگر ہم لوگ اسی طرح ایک ایک پودا بھی لگا دیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی آخرت بھی سنوار دیں؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہم لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو جو مینٹلی طور پر، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم خدا کی راستے میں کوئی چیز دیتے ہو تو شیطان تمہیں رزق کی کمی کا خوف دلاتا ہے۔ اب جب آپ کسی کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں، وہ کہ جی میری مارکیٹ میں یہ تو پھر میرا کمپٹیٹر ہو جائے گا۔ اب بھائی آپ جتنا بھی کما لیں قبر میں تو کچھ نہیں لے جانا، جو آپ کے حصے کا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ یہ تو ون پوائنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اگر حافظ صاحب اپنی کمپنی رن کر رہے ہیں لیکن آج بھی وہ اپنی واچ چیئر پہ مجھے بٹھاتے ہیں، اس کی وجوہات اس کی اعلیٰ ظرفی، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اگر بعض اوقات ہم لوگ کام تو شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم ان دوستوں کو فراموش کر دیتے ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی، اور پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ناکام ہو گئے، پھر ہم نے اچھے دوست تو کھو دیے۔ اچھے دوست جو آپ کو سیدھی راہ پہ چلانے والے تھے وہ تو کھو دیے۔ ہمیں اپنے ظرف کو بھی بلند کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری جگہ لے جائے، جگہ تو لینی ہے، اسی لیے یہاں پہ رہنے کو زیادہ اثر نہیں۔ لیکن حافظ صاحب سے میں نے ایک بات سیکھی ہے، وہ یہ سیکھی ہے کہ اپنے اندر آپ جس بھی مقام پہ چلے جائیں اپنے اندر عاجزی کو برقرار، اگر آپ اپنے اندر عاجزی کو برقرار رکھیں گے، لوگوں کے لیے کھلا دے سکتے ہیں، تو آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے جو اظہار خیال تھا اس سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔
जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू इनकी रही है। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद इम्तियाज साहब को, ऑनर है पाक कार ट्रैकर कंपनी के, कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी तालियों में मोहम्मद इम्तियाज साहब। मैंने तकरीर कभी की नहीं है, ना ही मुझे पता है इस सारे मामला का, लेकिन हाफिज़ साहब की मोहब्बत में मैंने कहा था कि मेरा एक दो लफ्ज़ मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने, मेरी पाका ट्रैकर कंपनी है, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने काम किया, जॉब की, बहुत सारे, मैं 12-13 साल से इस फील्ड से हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ये आमिर साहब भी जानते हैं, ये अली नाज साहब भी जानते हैं। मैं मतलब ये भी कहते थे कि पहली बार हमने इनको देखा है। तो बहरहाल मैं हाफिज़ साहब बड़े बहादुर और दिलेर आदमी हैं। इन्होंने मेरे पास बहुत लोगों ने काम किया, काफ़ी, आपको पता ही है 12-13 साल में कोई सैकड़ों लोग तो आए होंगे, लेकिन कभी भी किसी ने इस लेवल पे अपना बिजनेस नहीं शुरू किया। इनके लिए बहुत सारी बिल्कुल यंग है, अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे, इनके माँ बाप की दुआएं इनके साथ। तो एक शेर मैंने इनके लिए बनाया है, अगर आप इजाज़त मैं आप सब खुद बना के ले आया, पढ़े ना जाऊँ उनको कभी। वो एक फिल्म मोहब्बतें, उसका शायद आपने वो शेर सुना हो, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो, बोलो ना जी, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। अच्छा, हाफिज़ साहब के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें तब्दीली की है। एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था। एक लड़का था, हाफिज़ साहब के लिए, एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके अपने ख्वाब की बातें करता था। चोरी चोरी चुपके चुपके, ये रफाकत भाई ये रियलिटी है। इस बच्चे की कमिटमेंट, इनकी पुख्ता इरादी, उस्ताद जी आप तो जानते हैं, आप दुश्मन सिंह को जानते हैं। मैंने इनको रात को 12 बजे भी कॉल किया ना, मेरे साथ उन्होंने जॉब की है मेरे पास में, तो मैंने रात 12 बजे भी कॉल किया, ये 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया। मैं बड़ा हैरान किया, इसमें कोई करंट है, बस सिर्फ इतनी बात, अली भाई इतनी बात कि जी तुसी आओ, डिस्कस करनी है कोई गल, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, या आपको 12 बजे पहुँच गए हैं जहाँ। तो बहरहाल कुछ कहना था शायद उसको, लेकिन लोगों से वो डरता था। कुछ कहना था शायद उसको, कुछ लोगों से वो डरता था। जब भी वो मिलता था मुझसे एक ही बात कहता था, जब भी वो मिलता था मुझसे, बाखुदा जिंदगी की पहली दफा शेर पढ़ने ये मोहब्बत, इस मुंडे की मोहब्बत, इसमें यकीन करें इसकी मोहब्बत है कि इसने ये कॉम्पिटिटर्स को जोड़ दिया, कॉम्पिटिटर्स को जोड़ दिया, कमाल नहीं। बहरहाल जब भी वो मिलता था मुझसे एक ही बात कहता था, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और मैं हंस के एक ही बात कहता था, मैं हंस के एक ही बात कहता था, ख्वाब डर की दहलीज पार करके पूरे होते हैं। डर निकाल दिया अपने लिए से, इन्होंने डर निकाल दिया माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपसे, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है जी। मैं दावा देता हूँ अब फैसल भट्टी साहब को, कि जो फैसल इस्लाम फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपके तालियों में फैसल भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ वसीम साहब के बारे में बात हो रही थी और इनकी कंपनी के बारे में बात हो रही थी। मैं उससे थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। ये 2-4 दोस्त, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो थोड़ा सा मैं बेहतर जानता हूँ आप लोगों से। जिस तरह इन दोस्तों ने इनके बारे में बात की, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है।
اور اس کا منہ بولتا ثبوت آپ لوگ. ابھی ایک بھائی نے پوائنٹ اجاگر کیا تھا کہ کمپٹیٹرز کو اکٹھا کر دیا. یہ بولنا بڑا آسان ہے, یہ کرنا بہت مشکل ہے. ہم آج سے پہلے ایک ایگزامپل دیا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک شخص کے چاہنے والے اگر 2 ہو جائیں تو وہ آپس میں نہ رقیب کہلاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہی ایگزامپل بزنس میں لی جاتی ہے. نا میری یہ فیلڈ نہیں ہے لیکن یہ بات تھوڑی سی میرے لیے مختلف ہے. میں ایک انجیو رن کرتا ہوں لیکن پھر بھی اس طرف آنے کی کوشش کروں گا کہ وہ رقیب کہلاتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم ایک طرح سے رقیب ہیں سب لوگ. اس سب کے باوجود ایک چھت کے نیچے ان تمام دوستوں کو اکٹھا کرنا یہ ماشاء اللہ بہترین کام ہے ان کا. ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سب سے بہتر کام جو مجھے لگا, مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, ان کے والد صاحب ان کے ساتھ ہیں. ماں باپ بہت قیمتی خزانہ ہے اس دنیا میں. جب تک انسان کے ساتھ والدین ہیں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی. ایگزامپل ہماری تھوڑی سی ایک بدقسمتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو سمجھتے نہیں. ہم نے عموماً یہ چیز دیکھی ہوگی کہ دنیا کا ایک واحد انسان ہوتا ہے والد, جو خود سے بھی زیادہ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا اچھی گفتگو کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے ان سرکل والوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمیں کام ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے. لیکن جب ہم گھر آتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, والد کے ساتھ, باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کے ساتھ, وہاں پہ تھوڑا ہمارا رویہ چینج ہوتا ہے. جبکہ ہم باہر 24 گھنٹے محنت کر کے آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس طرح سے رزلٹ نہیں ملتے. تو ان کے رزلٹ کی بنیادی وجہ بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. اپنے والد صاحب کو جب تک عزت دیں گے, اور آپ میں سے بھی جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں اپنے والدین کو, اپنے گھر والوں کے ساتھ جب عزت دیں گے, رسپیکٹ دیں گے, آپ باہر نکلیں گے, آپ دیکھیں گے کہ دنیا خود بخود آپ کی طرف گامزن ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی آپ کے کاروبار میں برکتیں بھی دے گا. تو ایک چھوٹا سا میسیج یہی دوں گا کہ محنت بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق جو ہماری قسمت میں, ہمارے مقدر میں وہ لکھ دیا گیا. محنت کے لیے ہمیں حکم بھی دیا گیا, لیکن ان سب چیزوں کو فراموش نہیں کرنا کہ والدین کی دعا کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہی ایک چھوٹا سا میسیج ہوگا. بہت ساری دعائیں میری حافظ وسیم صاحب کے لیے اور آپ تمام دوستوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اور آپ کے رزق میں برکتیں دے, اور آپ لوگوں کا یہ پیار اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رکھے, بلکہ اس میں مزید وسعتیں عطا فرمائے. بہت اچھا لگا یہ سب دیکھ کے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم. جی میں اب دعوت دیتا ہوں میاں ندیم احمد صاحب کو, جو کہ صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز الائنس فاؤنڈرز, چیئرمین فیصل آباد این جی او نیٹ ورک, اینکر پرسن ہے ریڈیو پاکستان اور 94 نیوز کے. آپ فیصل آباد کی سماجی شخصیات میں آپ کا نام شامل ہے. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو اسٹیج پر آنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ابتدا ہے صورت کائنات کے بابرکت ناصر, جس کے قبضہ قسمت میں سب کی جان ہے, اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. انسانیت کی خدمت کرتے رہو, یہ پیارے آقا کا فرمان ہے. اس اللہ کے اسم سے جس کا تعارف سورہ اخلاص ہے, تو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے, اور جو اس کی نظر میں مطمئن ہو اسے اپنا شکر دیتا ہے. اس کی ہم پر بے پناہ نعتیں کہ ہم ہیں غلط شرح, ہم بال بال ڈوبے ہیں گناہ میں, پھر بھی دیتا ہے اپنی سچی. ہم ہیں کہ نہیں ہمیں مانگنے کا ڈھنگ, ایک وہ ہے کہ اس کے دینے کے ہے قدرم, اس کے حضور جھکنا بھی زحمت ہے, پھر بھی عطا کرتا ہے. کاش کہ مٹ جائے ہماری دل کی سیاہی, سر محبت کی بھرا کرتی. انتہائی قابل احترام اسٹیج کے جگہ کو مہمان گرامی اور سی ٹیک کے سی او حافظ وسیم صاحب, سب سے پہلے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم سب دوست یہاں پر. میرا تعلق ٹریکٹر کمپنی سے تو نہیں ہے, ایجوکیشن سے ہے.
NGOs सेक्टर से और जर्नलिज्म से हैं। मैं रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करता हूँ और 94 न्यूज़ TV चैनल के रोज़नामा पाकिस्तान में सब एडिटर के तौर पर मैं एज ए मास्टर ट्रेनर पूरे पाकिस्तान में जा चुका हूँ, जहाँ पे न सिर्फ टीचर्स प्रिंसिपल्स बल्कि बिजनेस कम्युनिटी की भी कुछ ट्रेनिंग्स में। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि यहाँ पे ट्रैक्टर कंपनी के मालिकान भी मौजूद हैं और ट्रैक्टर कंपनी का दीगर जो आपके अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ आपके कंज्यूमर भी यहाँ पर कस्टमर हैं वो भी मौजूद हैं। हाफिज़ वसीम साहब भी मेरे पास कुछ अर्सा काम करते रहे और मुझे पता है कि जब मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ तो मैं वसीम साहब से एक ही बात करता होता था और वाकई आज 1 साल इनकी कंपनी को मुकम्मल हो चुका है और जैसे ये सब दोस्त आपको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपकी प्यार में, आपकी मोहब्बत में, और हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं कि जो लोग मुसलसल जद्दोजहद करते हैं वो कभी नाकाम नहीं। हमने इस बिजनेस में बड़े बड़े जहाज डूबते भी देखे और छोटी छोटी कश्तियां भी किनारे पे लगते देखी हैं इस बिजनेस में। उसकी वजह कि जो अपना सफर जारी करते हैं और वो फिर पीछे नहीं देखते, वो कामयाबी की मंजिलें तय कर देते हैं। और जो बिजनेस में डोलते हैं वो कभी कामयाब नहीं। बिजनेसमैन को ये चाहिए कि जब वो बिजनेस शुरू कर ले, सबसे पहले तो वो खुद सोच ले कि आया जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन जब शुरू कर ले फिर उसकी मंजिलें तय करता चला जाए। फिर जब वो डगमगाए, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब वो डगमगाए ना तो एक बार सोचे जरूर रात को बैठ के कि यार मैंने इतना सफर शुरू किया था, शुरू क्यों किया था? अगर मैंने ये छोड़ना ही था बीच में तो शुरू क्यों किया था मैं? इतनी मेहनत। तो जब आप मुसलसल जद्दोजहद करते हैं तो वो पाक परवरदिगार वो किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, रायगा नहीं जाने। दूसरी बात, कामयाबी का दूसरा असूल कि आप क्वालिटी को मेंटेन रखें। और हमने ये जब मैं लम्स में कोर्स कर रहा था सर, तो हमने उस्तादों ने यही पढ़ाया था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कि आपका जो कस्टमर है वो राइट पे है, जो गलत भी है वो राइट पे है। अगर आप कस्टमर को झूठा करने की कोशिश करेंगे वक्ती तौर पे तो आपसे मुतमिन हो जाएगा, लेकिन आपका अगर वो कस्टमर चला गया तो वो एक कस्टमर नहीं गया, उसके मिलने वाले जितने भी हैं दोस्त, समझ ले वो फ्यूचर में आपके कस्टमर नहीं है। दूसरी बात कि क्वालिटी को कभी भी अपना डाउन आने दीजिए। हमेशा, जैसे आपने कहा जी हम यहाँ सारे कंपटीटर बैठे हुए हैं, कंपटीशन एक बड़ी ही पॉजिटिव चीज है और ये होनी चाहिए, क्योंकि जब आप में कंपटीशन नहीं होगा, एक तो आप अपनी क्वालिटी को बेहतर नहीं कर सकेंगे, आप अपनी मार्केट को बेहतर नहीं कर सकेंगे, आप अपने बिजनेस को रूज नहीं दे सकेंगे। क्यों? कि कंपटीशन में आके आपको मेहनत करना पड़ती है। आपको पता होता है कि यार अच्छा उसने वो फलां चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, मैं उससे बढ़ के ये चीज करने जा रहा हूँ। फिर जब कंपटीशन होता है तो आपकी कंपनी भी जो है वो अप होती जाती है और आप फिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। एक छोटी सी दुकान से आप निकल के बड़े बिजनेस में चले जाते हैं। और ये जो कंपटीशन है ये पॉजिटिव चीज़ है, ये होनी चाहिए, हर बिजनेस में होनी चाहिए। और अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि आप, जैसे भी वसीम साहब ने कहा कि हमारे कुछ मसाइल हैं, ऐसी चीज़ें हों, आप मिल बैठ के, क्योंकि मेरा मीडिया से भी ताल्लुक़ है, आप हमें बताएं, हम आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह हाईलाइट भी करेंगे और अरबाब इख्तियार तक भी पहुंचाएंगे।
باقی وقت بہت ہو چکا, یہ تو بہت باتیں تو بہت زیادہ بول سکتی ہیں, جتنی چاہیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن آخر میں ایک بات ہی کہوں گا کہ جیسے صاحب نے بھی رفیقوں کی اور رقیبوں کی بات کی, تو جاتے جاتے ایک میں شعر آپ کے نام کرتا جاؤں گا کہ رفیقوں سے رقیب بہتر جو جل کر نام لیتے ہیں, رفیقوں سے رقیب بہتر جو جل کر نام لیتے ہیں, گلوں سے خار بہتر جو بڑھ کر تھام لیتے ہیں. ماشاء اللہ جی, بہت اچھی گفتگو رہی آپ کی. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد عامر رسول صاحب کو کہ جو ون ڈور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اسلام آباد سے تشریف لائے. سر موسٹ ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنی بات بتاؤں کہ میں قبائلی ہوں, تو اگر الفاظ میں کچھ اونچ نیچ ہو تو اس کے لیے معذرت. دوسری بات یہ کہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ زی ٹریک کے فرسٹ اینیورسری پہ میں حصہ ہوں اس کا, اور اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ زی ٹریک کو ڈیوائسز سپلائی ہوتے ہیں وہ ہماری کمپنی سے. وسیم بھائی سے میرا تعلق بہت پرانا تو نہیں ہے, تقریباً آلموسٹ کہہ لیں کہ سال ہونے کو ہوگا یا سال سے تھوڑا سا کم ہوگا, لیکن میں نے اس میں ایک چیز پائی ہے, کمٹمنٹ. کمٹمنٹ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. جیسے کہ سر نے بزنس کے بارے میں بڑی بات کی کہ جیسے کہ آپ کوالٹی کو نہ کریں, بینگ اے بزنس اسٹوڈنٹ اور بینگ اے بزنس مین, میرے کو کمٹمنٹ بہت ضروری چیز ہے. جو چیز آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں, چاہے وہ اپنے آپ سے ہیں یا پھر اپنے کسٹمر سے ہیں, تو میک شیور کہ وہ کمٹمنٹ آپ پوری کریں. اگر آپ اپنی کمٹمنٹ اپنے آپ کے ساتھ, جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو آپ نے رکنا نہیں ہے. اگر آپ بیچ میں رک گئے تو آپ پھر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ دو کشتیوں کا سوار کہیں کا نہیں رہا. تو کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. اپنے کسٹمر کے ساتھ آپ نے وہی چیز کمٹ کرنی ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اف یو فیل لائک کہ آپ نہیں کر سکتے, وہ چیز کمٹ ہی نہ کریں جو ڈیلیور نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ وسیم بھائی نے اور جیسے بات کی کہ میں نے یہاں پہ بہت سارے یہ کمپیٹیٹرز ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے, اور سب نے اپریشیٹ بھی کیا اس بات کو, اور اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. کہنے کا مقصد یہ کہ دل بڑا ہونا چاہیے. جب تک آپ اگر دل میں کسی کے لیے بغض رکھیں گے تو کام نہیں ہوگا, آپ کا بھی اور دوسرے کا بھی. آپ کا جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور سیم گوز فار یو کہ آپ بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رزق ہو, آپ کسی اور کا رزق چھین لیں گے, کسی کوئی چیز دو نمبری کریں گے یا کچھ کر کے, تو وہ بھی نہیں پاسبل. جو رزق آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. ویسے تو سب نے اچھی باتیں کر لی ہیں, کچھ رہتا نہیں ہے. اینڈ میں یہی کہوں گا بیسٹ آف لک وسیم بھائی, ہماری سپورٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. اور ہمارے اور بھی کوئی انشاءاللہ جو ڈیوائسز پہ ہم کام کرتے ہیں, تو بھائی لوگ جیسے سرکٹ کمپنیز والے ہیں سب جانتے ہی ہیں, لیکن اسٹل یہاں پہ فیصل آباد میں جو ہماری ڈیوائسز آتی ہیں وہ وسیم بھائی کے پاس آتی ہیں, اور ملتان میں جو ہے نا وہ واجد بھائی لوگوں کے پاس آتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اب میں دعوت دیتا ہوں دنیا رقابت کا بہت بڑا نام ہمارے چیف گیسٹ جناب محترم محمد طاہر عباس خضر کھچی صاحب کو کہ وہ اسٹیج میں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی تالیوں میں جناب محمد طاہر عباس خضر کھچی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاسم حبیب اللہ او کما قال. بہت خوشی کی گھڑی ہے آج. کسی کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائے اور اس کو یہ دن دیکھنا نصیب ہو جائے, اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی گھڑی ہے. پھر عجیب خالق نے اس بچے میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ایک ایک پل سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں,
میرے سامنے آج اس شخصیت نے کھڑے ہو کر جس شخصیت کو داد دی ہے وہ حافظ وسیم ہے. ایک اور عجیب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ الفابیٹیکلی جو آخری حصہ ہے وسیم نے اس سے اپنے بزنس کا آغاز کیا، یعنی نقطہ عروج پہ جا کے اس نے بسم اللہ کی. بچپن میں ہم ایک شعر سنا کرتے تھے، کم سے کم آپ کو عرش تک پرواز کرنا چاہیے، اور جب عرش پہ پہنچ جاؤ تو پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. تو زی ٹریک کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ بندہ آخری ہندسے سے بھی آغاز کر سکتا ہے. ہمارے دادا استاد، ہمارے مرشد علامہ اقبال، ان کے صاحبزادے سفر کر رہے تھے چائنا میں، جاوید اقبال. ان کے بارے میں کلندر لاہوری نے فرمایا تھا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پہ کرتا ہے. حافظ وسیم بیڈر آئی پرائڈ آف یو. آپ نے بالکل سچ کا لکھا ہے. تو جاوید اقبال جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ننھی سی گڑیا چائنا کی ایک لڑکی بیٹھی تھی. تو قبیلی علاقہ سے ہمارا بھائی آیا ہے، ایک تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو قبیلی نہ سمجھا کریں، آپ ہمارے حمایلی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تو بچی نے پوچھا جاوید اقبال سے کہ سر آپ کے ہاتھ میں ستارے ہیں؟ تو جاوید اقبال سمجھے نہیں. آپ نے پوچھا بیٹا وہ ستارے ہاتھوں میں کیسے ہوتے ہیں؟ تو بچی نے اپنا ہاتھ دراز کیا تو اس کے ہاتھ پہ کام کرنے سے جو چنڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جو کام کرنے کے نشان تھے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ ہاتھ چمک رہا تھا. اس نے کہا انکل میری قوم کے ہر فرد کے ہاتھ میں ستارے ہیں، اس لیے چائنیز کسی سے بھیک نہیں مانگتے. حافظ وسیم آپ نے بچوں کے ہاتھ میں ستارے پیدا کیے ہیں. اور آپ کا تعلق چونکہ کرنٹ افیئر سے ہے تو روزانہ آپ سنتے ہیں کہ فلاں چور فلاں چور فلاں چور، یہ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے میں نے آج وہ دن دیکھ لیا جو چوری کا راستہ روکتے ہیں، میں ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا. اور پھر اتنا راستہ روکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی چوری ہو جائے تو میں دوں گا. یہ جتنے ٹریکر کمپنی والے ہیں، خالق کائنات ان سب کو سلامت رکھے. میرے پاس اتنے جذبات ہیں کہ میں کئی گھنٹوں پر محیط گفتگو کر سکتا ہوں. آج کا دن خوشی کا دن ہے، اور خوشی کو بیان کم کیا جائے، محسوس سے ادا کیا جائے تو خوشی دیر تک آپ کے ساتھ چلتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وسیم صاحب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، ڈھیر ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں. جس طرح انہیں زیڈ نام سے کاروبار کے آغاز کا یہ خاص حصہ ان کے حصے میں آیا، اسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ سدا بلندی پہ رہیں. اور ان کے باس جو ان کے لیے آج محبت لے کر آئے ہیں، جنہوں نے انگلی پکڑ کر ان کو سکھایا، پھر یہ دو ساتھی جن کا اتنا تجربہ ہے، ان کے والد صاحب جلوہ فرما ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں. پھر یہ رشتہ وہاں شفٹ ہو گیا، وسیم میرا شاگرد ہو گیا. تو ساڈے نقیبات مولویاں دے بارے مشہور ہے کہ صرف کھانا جان دے، کھوانا نہیں جان دے. واہ وسیم تو تے لوگاں دا ایک گل ہی غلط ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. آپ کے جو ساتھی ہیں جن سے آپ نے کام سیکھا، ان سے سیکھتے رہنا، کیونکہ سیکھنے کے لیے عمر تھوڑی ہے اور آپ کا سفر طویل ہے. مولا کائنات نے فرمایا تھا جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا آقا ہے. استاد کا اتنا بڑا علم ہے، استاد کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں وہ میرا آقا ہے. اور علی المرتضیٰ کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کو مولا ہونے کی سند میرا رسول دے، وہ ایک حرف پڑھنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ میرا آقا ہے. لیکن کمپٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف شیخ سعدی فرماتے ہیں سعدیہ شیرازیہ سبق نہ دے کم ذات را،
सादिया, ये मोहतात रहने की भी बात है, मोहतात रहने की भी बात है। आप खुश हुए हैं कि आपके शागिर्द ने कभी आपको नहीं बुलाया, तो यही सबक दे रहे हैं सादी शिराजी। आप फरमाते हैं सादिया शिराजिया सबक न दे कमजात रहा, कमजात गर मुल्ला शबद गर्दन सदन उस्ताद रहा। ये अगर मौलवी हो जाएगा, पढ़ने वाला हो जाएगा, जानने वाला हो जाएगा, मुफ्ती हो जाएगा, तो पहला फतवा ये देगा कि मेरे उस्ताद का सर तन से जुदा किया जाए। तो कम ज़र्फ़ों से बचें। जो बच्चा अहलियत रखता है उसके लिए कुछ न छुपा के रखें, उसको सिखाएं, वो आपका नाम रोशन करेगा। मुझे भी फख्र है कि वसीम तूने हम सबका नाम रोशन किया।